الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران محترم، جو حدیث اس وقت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اسی کے روشنی میں گزشتہ مجلس کے اندر یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے فرائض کی پابندی، اور فرائض کا مفہوم بتاتے ہوئے عرض کیا گیا تھا کہ اس کے اندر حقوق اللہ بھی داخل ہیں اور اس کے اندر حقوق العباد بھی داخل ہیں، اور اسی طریقے پر ظاہری فرائض بھی اس کے اندر داخل ہیں اور باطنی فرائض بھی اس کے اندر داخل ہیں. اور دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر پیش کی گئی ہے وہ ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو میں اسے چاہنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ دوسری چیز ہے جو قرب الہی کے پانے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے نوافل کی پابندی. بہت سارے لوگ نوافل کو غیر اہم سمجھتے ہیں، سنتوں کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قرب کے درجات کو بڑھانے کے لیے کس قدر اہم ترین چیز ہے. کہا گیا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ میرے سے قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کی مسلسل پابندی کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، یعنی اسے مقام محبت عطا ہوتا ہے. مقام قرب میں ایک درجہ ہے، اس کا نام ہے مقام محبت. یہ مقام محبت نوافل کے ذریعے انسان کو ملتا ہے. اللہ نے فرائض کو مقرر کیا، وہ فرائض تو ہر بندے پر لازم ہے، ضروری ہے، لیکن جب بندہ فرائض کی پابندی کے بعد سنن کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چاہنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ صرف ضابطے کا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ رابطے کا بندہ ہے. رابطہ نوافل کے ذریعے خوب بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے مقام محبت عطا ہو جاتا ہے. نوافل بہت سارے ہیں، عبادات کے اندر بھی اور عبادات کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر بھی. عبادات میں جیسے نماز ہے، نماز کے فرض کے بعد سنتیں یہ نوافل ہیں. نوافل کے معنی آتے ہیں جو فرائض سے زائد ہوں،
اس میں سنتیں بھی داخل ہیں، اس کے اندر مستحبات بھی داخل ہیں، اس کے اندر آداب بھی داخل ہیں۔ اس لیے نماز کے بعد جو سنن اور نوافل ہیں ان کو بڑے اہتمام سے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے مقام قرب بڑھتا رہتا ہے اور مقام محبت تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے میں بھی ہے، جو روزے فرض ہیں ان کے علاوہ اور دنوں کے اندر روزے رکھے جائیں، یہ مقام قرب کو بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ادا کرنے کے بعد نفل کے طور پر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں دیتے رہنا، غریبوں کی امداد اور یتیموں کی خبرگیری کرتے رہنا، اس سے بھی انسان کا درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح دیگر اور چیزوں کے اندر بھی غور کرتے جائیں تو عبادات کے اندر بہت ساری چیزیں نوافل کی قبیل کی ملتی ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی طرح اس کے اندر ذکر آ گیا، اس کے اندر تلاوت آ گئی۔ لہٰذا جو بندے اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں اور اس منزل کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے نوافل کی کثرت کریں، نوافل کی پابندی کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی تلاوت کی طرف اس طرح اپنا کان لگا دیتے ہیں، یعنی خوب غور سے اس کو سنتے ہیں، جیسے کہ کوئی تم میں سے گانے والی کا گانا سنتا ہے۔ پہلے گانے والے ہوتے تھے، گانے والیاں ہوتی تھی، اور ان کو سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے اور بلا بلا کے سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثالاً یہ فرمایا ہے، جیسے تم میں سے کوئی گانے والی کا گانا سنتا ہے کان لگا کر خوب غور کے ساتھ، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے بڑی محبت ہو جاتی ہے جو بندہ تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، میں آپ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے خواب کے اندر ان کو بتایا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تلاوت سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا سمجھ کر کرو یا بغیر سمجھے کرو، دونوں صورتوں میں میرا قرب تم کو نصیب ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب سمجھ کر بندہ پڑھتا ہے تو اس کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن تلاوت بغیر سمجھے بھی اگر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک درجے میں اللہ کے قرب کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر سمجھداری سے کام لیتا ہے، قرآن پاک کے مضامین کو سمجھتا ہے، ان کے اسرار اور معارف کو سمجھتا ہے، تو اس کا درجہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس سے بتانا مجھ کو یہ ہے کہ نوافل کی پابندی ان سب چیزوں کے ذریعے ہو۔ نمازوں میں جو نوافل ہیں ان کی پابندی، ذکر کی پابندی، تلاوت کی پابندی، روزوں کے سلسلے میں بھی اسی طرح جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مدات کے اندر بھی خرچ کرے۔ یہ سب چیزیں انسان کے قرب کو بڑھانے والی ہیں۔ اللہ نے جو اس حدیث قدسی کے اندر یہ فرمایا ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ ان کے علاوہ عبادات سے ہٹ کر جو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں ہے، یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ جس قدر اخلاق کے ساتھ، لوگوں سے بہتر سلوک کے ساتھ زندگی کرتا رہے گا، یہ حقوق العباد کے اندر وہ چیزیں ہیں جو انسان کے مرتبے کو بڑھانے والی ہیں، اس لیے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ معاشرت کی قبیل کی جو چیزیں ہیں، بیوی سے تعلق، بچوں سے تعلق، ماں باپ سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق،
اس کے اندر بھی جو چیزیں نوافل کی قبیل سے ہیں، یعنی ضروری تو نہیں ہے انسان پر، لیکن اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں نوافل کے اندر داخل ہو گئی۔ جب بندہ اس طریقے پر اللہ کا قرب پاتا ہے تو کہتے ہیں حتی احبہ، میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ اسی سلسلے کی ایک اہم چیز یہ بھی عرض کرنا ہے کہ نوافل کی پابندی میں اتباع سنت بھی ہے۔ تمام بزرگوں کا اتفاق ہے کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت نہیں پا سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اکابر صوفیہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طریق، یعنی جس کو کہتے ہیں طریق تصوف، جس کو کہتے ہیں سلوک، جس کو کہتے ہیں راہ احسان، انہوں نے کہا یہ ہمارا طریق سوائے اتباع کتاب و سنت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر اتباع کتاب یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کا اتباع ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی اللہ کا قرب کسی اور ذریعے سے چاہتا ہو تو یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اس راستے میں چلنے والا اتباع سنت کا اہتمام کرے، جو جس قدر اتباع کا اہتمام کرے گا، سنتوں کے اتباع کا اہتمام کرے گا، اللہ کا قرب اسی طریقے پر اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا جائے گا۔ اسی لیے حضرات صحابہ بھی، تابعین و تبع تابعین بھی، اور اس کے بعد کے تمام اکابرین اور بزرگان دین سب کے سب اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے ہر چیز کے اندر کہ سنت کا اہتمام کیا جائے۔ سنت ایک تو ہوتی ہے سنت عبادت اور ایک ہوتی ہے سنت عادت، دونوں کا اہتمام۔ ہاں، سنت عبادت کا مقام سنت عادت سے بڑا ہوا ہے۔ سنت عبادت وہ ہے جو عبادت کے اندر سنت، جیسے نمازوں کی سنت، روزوں کے اندر کی سنت، یا اور دیگر فرائض اور عبادات کے اندر جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان ساری سنتوں کو کہتے ہیں سنت عبادت۔ ان کا اہتمام تو بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کے اندر سنتوں کا اہتمام نہ کرے اور وہ علل ٹپ نماز پڑھ کے چلا جائے، اللہ کے رسول نے ہاتھ کیسے اٹھائے تھے، اللہ کے رسول نے ہاتھ کیسے باندھے تھے، اللہ کے رسول نے رکوع کیسے کیا تھا، اللہ کے رسول نے سجدہ کیسے کیا تھا، اور دیگر چیزوں کو کس طریقے پر انجام دیا تھا، اگر اس کا اہتمام کیے بغیر ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز تو سر سے اتر جائے گی لیکن قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ قبولیت کا درجہ اس وقت ملتا ہے جب ہر چیز کے اندر سنت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ یاد آ گیا جن کا نام تھا حضرت مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مکۃ المکرمہ میں ان کا قیام تھا، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور ہمارے تمام اکابر دیوبند کے وہ سید الطائفہ کہلاتے ہیں، وہ ان کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی۔ حدیث کا مضمون یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بڑے اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، آداب کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس طریقے پر کہ اس نماز کے اندر کوئی وسوسہ نہ ہو، کوئی خیال نہ آئے، وہ اپنے جی میں باتیں نہ کرے۔ بہت سارے لوگ نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو جاتے ہیں، گھر کے خیالات میں، بیوی بچوں کے خیالات میں، تجارت اور ملازمت کے خیالات میں، ادھر ادھر گھومنے کے خیالات میں، لیکن یہ بندہ ایسے انداز سے نماز پڑھے کہ اس کے اندر کوئی وسوسہ نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طریقے پر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے پڑھی تو ان کے دل کے اندر آیا کہ آج مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے، پوری کوشش کے ساتھ کہ بہترین وضو کروں گا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ایسے انداز سے پڑھوں گا کہ اس کے اندر کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے خیالات کو مجتمع کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن سوچا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھوں تاکہ کوئی وسوسہ اور خیال نہ آئے۔ چنانچہ آنکھیں بند کی اور نماز شروع کر دی، اور پوری نماز اس طریقے پر پڑھی کہ کوئی وسوسہ نہ آیا، نہ کوئی خیال آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد بہت خوش ہو گئے کہ آج میں نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ اس کے اندر کوئی وسوسہ اور کوئی خیال نہیں آیا۔ چونکہ وہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، ان کے ذہن کے اندر آیا کہ میں اپنے کشف کے ذریعے دیکھوں کہ اللہ کے نزدیک میری اس نماز کا مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جا کر مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے مراقبے میں دکھا دیجئے کہ میری نماز آپ کے نزدیک کس مقام کی ہے۔ تو ان کے سامنے ایک حور پیش کی گئی۔ مراقبے میں دیکھتے ہیں، کشف کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک حور ان کے سامنے پیش کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ کی نماز کو اس حور کی شکل میں ڈھال دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حور بہت ہی خوبصورت، انتہائی حسن و جمال سے آراستہ پیراستہ، کبھی ایسی شکل و صورت نہ دیکھی تھی، لیکن جب نگاہیں جمائی تو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یعنی وہ اندھی ہے۔ تو ان کو بہت ہی عجیب لگا، مراقبے سے اٹھے، پریشان ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ آخر میرے سے کیا خطا ہوئی، کیا غلطی ہوئی کہ جو حور مجھ کو دکھائی گئی ہے اور پیش کی گئی ہے اس کی آنکھیں نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں زندہ تھے، وہ فوراً دوڑے ہوئے ان کی خدمت میں گئے اور جا کر پورا قصہ سنایا اور کہا کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میری نماز میں نے آخر کیا خطا کی، کیا قصور کیا، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہو تو بتا دیجئے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ تم نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ کہا کہ میں نے اس طرح پڑھی تھی نماز آنکھیں بند کر کے پڑھی تاکہ کوئی وسوسہ و خیال نہ آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سمجھ میں آ گیا سارا قصہ کہ تم نے آنکھیں بند کر کے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنکھوں کو کھلا رکھ کے پڑھتے تھے، اس لیے تمہاری اس حور کو تمہیں یوں دکھایا گیا کہ اس کی آنکھیں ندارت، یہ اس لیے کہ تم نے خلاف سنت نماز پڑھی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ سنت کا اہتمام کس قدر اہم ہے، نماز کی ہر سنت کا اہتمام، اور اسی طریقے پر دیگر عبادات کی۔ یہ تو ہوئی بحث سنت عبادت کی، اور ایک ہے سنت عادت۔ سنت عادت کہتے ہیں ان سنتوں کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادتیں تھیں۔ اللہ کے نبی کیسے کھاتے تھے، اللہ کے نبی کیسے کپڑے پہنتے تھے، کس طریقے پر سوتے تھے، کس طریقے پر جاگتے تھے، کس طریقے پر چلتے اور پھرتے تھے، کس طریقے پر ہنستے اور بولتے تھے، ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ ہم کو سکھایا بتایا، یعنی عادتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو کہتے ہیں سنت عادت۔ اس کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی بھی عادت ڈال لینا چاہیے کہ ہم سوئیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، اٹھیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، چلیں اور پھریں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، کاروبار کریں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر، عبادت کریں تو اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ غرض یہ کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے اتباع سے آراستہ پیراستہ ہو، یہ ہے اتباع سنت، عبادت کے اندر بھی
اور عادت کے اندر بھی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں چور ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی آرزو و تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں قربت پالوں۔ یہ قربت پانے کا جب اس کے دل کے اندر جذبہ آتا ہے تو اس کو قرآن کریم کی یہ آیت نظر آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرا مقام محبت پانا چاہتے ہو، میرے سے مقام قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا اتباع کرتے ہیں تو جیسے اللہ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی کے چلنے سے محبت، اللہ کے نبی کے پھرنے سے محبت، اللہ کے نبی کے بول چال کے انداز سے محبت، اللہ کے نبی کے جو ہے ہر چیز سے اللہ کو محبت ہے، جب بندہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا اتباع کرتے ہوئے اس کی نقل اتارتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بھی پسند آ جاتا ہے کہ یہ تو میرے محبوب کی سنتوں کا اتباع کر رہا ہے۔ مجھے جب میرا محبوب پسند ہے تو محبوب کی سنتوں کو نقل کرنے والا، اس کے جیسا سونے والا، اس کے جیسا اٹھنے والا، اس کے جیسا بولنے والا، اس کے جیسا پھرنے والا، اس کے جیسا کلام کرنے والا، اس کے جیسا کھانے والا، اس کے جیسا پینے والا، جو اللہ کے نبی کی سنت اسی کے مطابق یہ کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بندہ بھی مجھ کو پسند آ گیا، جیسے کہ میرا محبوب مجھ کو پسند ہے، میرے محبوب کی اتباع کرنے والا بھی مجھ کو پسند ہے۔ یہ ہے مقام محبت، مقام قربت۔ جب بندہ اتباع سنت کرتا ہے تو اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی ہمارے تمام بزرگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اتباع سنت لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے، بغیر اس کے مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اتباع سنت چھوڑ کر بدعتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، من مانی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں، من مانی نمازیں، من مانی روزے، من مانی طریقے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، مختلف چیزوں کے اندر، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ کو کیسے محبوب ہو جائیں گے؟ بلکہ وہ تو اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، اللہ کہیں گے یہ بندہ مجھ کو پسند نہیں۔ جو بندہ منمانی کرتا ہو، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی منمانی طریقوں پر جیتا ہو، اللہ کو ایسا بندہ بالکل پسند نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بڑا اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا اتباع کرتے رہیں۔ یہ سب چیزیں نوافل والے قرب کے اندر داخل ہو گئی، جس کو کہا گیا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ برابر میرے سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ ایک اور چیز جس سے مقام قرب حاصل ہوتا ہے وہ ہے مخالفت نفس، نفس کے تقاضوں کو دبانا، نفس کی مخالفت کرنا، اس لیے کہ نفس وہ چیز چاہتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ جب انسان نفس کی اتباع میں لگ جاتا ہے، اتباع سنت چھوڑ کر، اتباع احکام خداوندی چھوڑ کر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے بعد حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس قدر نفس کی اتباع کرتا جاتا ہے اسی قدر اللہ سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے، دوریوں پر دوری ہوتے ہوتے یہاں تک دور ہو جاتا ہے کبھی کہ نعوذ باللہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے مخالفت نفس بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا کہ نفس کی اتباع نہ کرو، ہوا کی اتباع نہ کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ خواہشات کی پیروی سے اللہ کے نزدیک انسان نکما قرار پاتا ہے اور اللہ کے قرب سے اس کو دوری ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فانسلخ منہا. ایک قصہ ایک شخص کا بیان کیا گیا ہے جسے اللہ نے علم دیا تھا، اس کے پاس علم موجود تھا، اس کا نام تھا بلعام بن باعور. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، فاضل تھا، لیکن اتباع نفس میں گرفتار ہو گیا. شیطان نے اس کو پھسلایا یہاں تک کہ وہ اتباع نفس میں گرفتار ہو کر اللہ کی نامرضیات میں اپنے آپ کو لگا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انتہائی ذلت میں گرفتار کر دیا. قرآن پاک اس بات کو صاف طور پر بیان کر رہا ہے. اس طرح اتباع نفس بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. اتباع نفس کے ذریعے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ اس بات کی بڑی فکر کرتے تھے کہ نفس کی مخالفت ہوتی رہے، نفس کی اتباع نہ کی جائے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جن کا نام تھا حضرت مسلم بن یسار اور ان کے بھائی تھے حضرت سلیمان بن یسار، یہ دو بڑے عالم تھے، بڑے فاضل تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، خاص وطن ان کا مدینہ منورہ تھا. ایک دفعہ یہ دونوں حج کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر قیام کرنا تھا، اس سے کہ اس زمانے میں ایسی سواریاں نہیں تھی جیسے آج ہیں، نکلے اور چلے گئے، بلکہ اونٹوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے. یہ گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی اور منزل بمنزل سفر طے ہوتا تھا. تو ایک منزل پہ جا کے انہوں نے قیام کیا. وہاں پر قیام کے دوران مسلم بن یسار وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر بازار وغیرہ کچھ خریدنے کے لیے چلے گئے. ایک بھائی یہاں پر رہ گئے جن کا نام تھا سلیمان بن یسار. سلیمان بن یسار بڑے بھائی تھے، مسلم بن یسار چھوٹے بھائی تھے. چھوٹے بھائی اپنے ساتھیوں کو لے کر کچھ خریدی کے لیے چلے گئے بازار. یہ لوگ تو ادھر گئے، یہاں خیمے کے اندر صرف سلیمان بن یسار بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. اسی ایریا کی کوئی عورت جوان وہ ان کے قریب آئی اور آ کر بیٹھ گئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، کیا مقصد ہے، کیوں آئی ہو؟ تو اس نے ایک ایسی بات کہی جو بڑی شرمناک تھی. یعنی اس نے یہ کہا کہ میں تم سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے. یعنی زنا کی اس نے دعوت دی. حسین خوبصورت جوان عورت ایک جوان مرد کے سامنے آتی ہے اور یہ بات عرض کرتی ہے، تو آپ بتائیے کیسا کٹھن معاملہ ہے، کس قدر خطرناک صورتحال ہے. یہ سن کر حضرت سلیمان بن یسار جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ رونے لگے. اس نے ایک سے دو بار یہ بات جب کہی تو ان کو بڑا رونا آیا. روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی، اتنا روئے، چیخ چیخ کر روئے کہ وہ عورت بھی رونے لگی ساتھ ساتھ. یہ قصہ یہاں ہو رہا تھا. کچھ ہی دیر میں ان کے بھائی مسلم بن یسار اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ یہاں واپس آئے تو عجیب ماجرا دیکھتے ہیں کہ سلیمان بن یسار بیٹھے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی رو رہی ہے. اور ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ یہ قصہ کیا ہے. یہ لوگ بیٹھے تو ان کے رونے سے ان لوگوں کو بھی رونا آیا، یہاں تک کہ یہ لوگ بھی زور زور سے رونے لگے. بہت دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا. وہ عورت کچھ دیر تک بیٹھی اور جب دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے وہ راہ فرار اختیار کر کے چلی گئی. خیر قصہ ختم ہو گیا. نہ تو مسلم بن یسار نے یا کسی اور نے حضرت سلیمان بن یسار سے پوچھا کہ قصہ کیا ہوا تھا. اسے کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی. اسے کہ مسلم چھوٹے بھائی تھے، سلیمان بڑے بھائی تھے. اب بڑے بھائی سے قصہ پوچھنے کی مجال نہ ہوئی، بس خاموش رہ گئے. دل میں سوچتے رہے کہ ہوا کیا ہے آخر، لیکن پتہ نہیں چلا.
خیر یہ قصہ ہو گیا، اس کے بعد یہ لوگ حج کو چلے گئے، واپس بھی آ گئے اور زمانہ بیت گیا، اور ایک طویل زمانے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ایک سفر میں یہ دونوں بھائی نکلے۔ رات کا وقت ایک جگہ قیام تھا، رات میں سو گئے۔ سونے کے بعد درمیان رات میں حضرت سلیمان بن یسار بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر خوب ہنسنے لگے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چھوٹے بھائی اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے کہ جو ہے آپ سوتے سوتے اٹھ گئے اور ہنسنے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواب نظر آیا، اس خواب کی وجہ سے مجھے ہنسی آئی، خواب ہی میں ہنسا اور اٹھا تو تب بھی ہنسی آ رہی تھی۔ کہا کیا خواب نظر آیا؟ کہا کہ مجھے خواب یہ نظر آیا کہ میں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مجھ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم بڑے قابل رشک ہو، تم بڑے قابل رشک ہو کہ تم نے ایک حسین جوان عورت کو جو ہے ایسے انداز سے اپنے سے دور کیا اور اپنے نفس کو تم نے قابو میں رکھا، بڑے ہی جو ہے تم نے بڑا مبارک اقدام کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا، اچھا یہ قصہ یوں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھ کر یہ عرض کیا کہ آپ بہت ہی جلیل الشان ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا تم بھی بہت شاباشی کے لائق ہو کہ تم نے بھی ایک عورت سے اس طریقے پر اپنے آپ کو بچایا، میں تم کو بھی شاباشی دیتا ہوں۔ بس یہ کہتے ہی مجھے ہنسی آئی اور میں ہنستے ہنستے اٹھ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا قصہ ہے، کس وقت کا قصہ؟ تب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو وہ قصہ سنایا جو بہت سال پہلے مکۃ المکرمہ جاتے ہوئے راستے میں پیش آیا تھا، جس کو ابھی میں نے سنایا۔ یہ قصہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے اپنے نفس کو قابو میں رکھتے تھے، ہر جگہ پر نفس کی مخالفت کرتے تھے، اپنے آپ کو محرمات سے بچاتے تھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت، ان سب چیزوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اس طریقے پر اپنے آپ کو بچاتے تھے اور ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرتے تھے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، تکبر سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نفس کی مخالفت میں ظاہری باطنی تمام قسم کی نفس کی مخالفتیں داخل ہو گئی۔ یہ سب سے اہم ایک پوائنٹ ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت ہی اہم کام یہ ہے کہ مخالفت نفس پر اپنے آپ کو لگا ڈالے۔ یہ چند باتیں ہیں جو اللہ کے قرب پانے کے لیے انتہائی ضروری۔ اور آخری بات یہ ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرو۔ جس قدر مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ عبادت کرو اللہ جنت میں بھیج دے جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر خدمت خلق کرو تو اللہ تبارک و تعالی خود آپ کو مل جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی ایک اہم کام ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگائیں، مخلوق کی خدمت کریں، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی خبر گیری، ہینڈی کیپ لوگوں کی خبر گیری، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے والی ہے، اس کے اندر خالصتاً اللہ کے نبی کا یہی کام تھا۔ اور جب آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تو دیگر کاموں کے ساتھ بھی اس کام کو بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے نبھایا، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب کبھی طاری ہو گئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا زملونی زملونی، اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اپنے نفس اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات و خصوصیات پیش کرتے ہوئے آپ کو تسلی دے رہی تھی، ان کے اندر یہی سب چیزیں تھیں جن کو خدمت خلق اور سماجی خدمت کا عنوان دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کبھی آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کلا
वल्लाही ला युख्ज़िक अल्लाहु अबदा, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। क्यों नहीं ज़ाय करेगा? इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नबाइबिल हक़ व तक़री ज़ईफ़। ये चीज़ें पेश की हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कि आपको अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आप तो सिले रहमी करते हैं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं। व तहमिलुल कल, हैंडीकैप लोग, मजबूर, माजूर, अंधे, इस किस्म के लोगों की आप जिम्मेदारी को उठाते हैं। तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम, और फ़कीरों के लिए कमा कमा कर उनकी खिदमत करते हैं। व तक़री ज़ईफ़, और मेहमानों की मेहमानदारी करते हैं। व तुईनु अला नबाइबिल हक़, और जब हादिसात पेश आते हैं, सैलाब आ गया, कोई और हादिसा पेश आ गया, तो ऐसे सैलाब ज़दा, हादिसा ज़दा और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में गिरफ्तार लोगों की इमदाद और नुसरत और मदद करते हैं। ये आपके काम हैं। इन कामों के करने वाले को कभी अल्लाह ज़ाय होने नहीं देता। यह है हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। लिहाजा एक काम हम लोगों को ये करना है अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए कि खिदमत खल्क़ के लिए और समाजी खिदमत के लिए अपना वक्त लगाएं, अपनी मेहनत लगाएं, अपना माल लगाएं, अपना जी लगाएं, और हर चीज़ जो कुछ के आपको अल्लाह ने दिया अपनी सलाहियतों के ज़रिए से इन कामों में लगे रहें। यह है वो नुस्खा जिसके ज़रिए एक इंसान अल्लाह का क़ुर्ब पा सकता है। 3 मजलिसों में ये बात आज ख़त्म हो रही है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमको भी आपको भी इन सब चीज़ों पर पाबंदी करने और अपना क़ुर्ब हासिल करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।